شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی وأعان عباده السائرين إليه على التقى وأودع القلوب ما شاء منها من الحکمت والنور والنقا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت بخشی، اور اس نے تقوی کے حاصل کرنے پر اپنے بندوں کی مدد کی، ان بندوں کی جو اللہ کی طرف سے گامزن ہیں، اور ان میں سے جن دلوں کو چاہا اللہ نے ان میں حکمت، نور اور خلوص ڈال دیا. اس پر اللہ کی تعریف. 24واں پارہ. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچائی کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا اور کسی کا حق دوسرے کو دے دینا. یعنی حق کسی کا بنتا ہے اور دے کسی اور کو دینا. کیونکہ آدمی اندھیرے میں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہیں رکھ سکتا، تو ظلم کا لفظی معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے. یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، وہ شخص سب سے زیادہ ناانصافی کی بات کر رہا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد شرک کرنا، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اور وہ یہ حق اللہ کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے رہا ہے. تو یہی تو ظلم ہے کہ حق کسی کا اور دیا کسی اور کو جا رہا ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کا حق اللہ کو نہ دے، وہ غیر اللہ کو دے دے. مثلا ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اگر ہم نیکی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہو جاتا ہے. تو یہاں چونکہ شرک مراد ہے، اور شرک کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے. اور شرک اکبر میں جیسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی عبادت کرنا، یا اللہ کی اولاد قرار دینا، یا نعمت ملنے پر اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کر لینا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے ملی ہے، فلاں بزرگ نے مجھے دی ہے. پھر اسی طرح طاغوت کی عبادت کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرما دیا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تقوی کا معیار دیا جا رہا ہے، اور وہ جو سچائی کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. سچائی کو لانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچا دین لے کر آئے ہیں، دین حق. اور پھر آپ کے بعد ہر وہ شخص جو خالص دین لوگوں کو پیش کرے، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو. اور صدق بھی سے مراد بعض مفسرین اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آئے. اور بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں. انبیاء کی تصدیق کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بالائی منزل والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرق یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا گہرا ستارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل جنت کا آپس میں مراتب کا فرق ہوگا. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو انبیاء کے مقام ہیں، ان کے مرتبہ پر تو اور کوئی پہنچ نہیں سکتا.
آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مراتب کو حاصل کر پائیں گے۔ تو کسی بھی نیک عمل سے پہلے سچا اور خالص ایمان کا ہونا ضروری ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کسی بھی شک و شبہ کے بغیر۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو جو ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی چاہت کو مان لیا۔ ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو جنتیں ملیں گی، کیونکہ ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جنت میں داخلہ ہو، اور جب ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہاں کیا ملے گا؟ وہ سب کچھ جو انسان چاہے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کا بدلہ ہے۔ محسنین کا ایک عام مفہوم تو یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والے لوگ، ہر نیکی کرنے والا محسن ہوتا ہے، احسان کے درجے پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں آتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی پھر جب یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر دھیان کسی اور کی طرف تو نہیں جائے گا، کسی اور کا خیال تو دل میں نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو اس سے اگلا درجہ نچلا کیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں نیکی کرتے ہوئے یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے کام کی کوالٹی بڑھ جاتی، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی، وہ احسان کے درجے میں کام ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ محسن ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور چوتھا، ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے، اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنا، اور کثرت سے زیادہ اس کی خوبصورتی یا حسن کا خیال رکھنا۔ ایسا کرنے والا محسن کہلاتا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان سے دور کر دے اور انہیں ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں بہترین اجر عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور یہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ وہ مومنوں کو جنت میں جو چاہیں گے وہ عطا کر دے گا اور ان کے بدترین اعمال ان سے دور کر دے گا، ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دنیا کے کاموں میں بھی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کے دشمنوں کی طرف سے بھی ان کو کافی ہو جائے گا۔ اور اس کو بہت زبردست انداز میں بیان کیا گیا، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ایک تو یہ نا اللہ ہر چیز میں کافی ہے، لیکن یہاں کہا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اگر وہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر بندے کے لیے ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جبکہ لوگ اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی برائی سے باز رہو اور ان کا انکار نہ کرو، تو بات یہ ہے کہ ڈراتے کیا تھے کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کو کچھ کہا تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر غلط کوئی منت مانی ہوئی اور اس کو روکا جائے کہ دیکھو یہ شرک میں آتا ہے، لوگ 11ویں شریف دیتے ہیں جس میں عبد القادر جیلانی کے نام پر وہ اپنی بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ مفت بانٹتے ہیں کہ یہ ان کے نام کی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں دی جا سکتی، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہو جاتی۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں ہماری بھینس مر جائے گی، اور پھر ان کی بد دعا لگ جائے گی ہمیں۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ،
جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے، اور اگر انسان اس کو نگیٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ لا الہ الا اللہ جو کامیابی کی کنجی ہے، اسی میں ہی سب کو نگیٹ کر دیا گیا ہے اللہ کے سوا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے زبردست انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی پیر نہیں چھڑا سکتا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کیا بھلا کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے تو کیا وہ سب اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ میرے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا وہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو پھر وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے ایک اور انداز میں کہ اگر اللہ کسی کو رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل ایمان صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور پر نہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وہاں سے اذن ہوگا تو کوئی انسان کام آئے گا، ورنہ اپنے قریب ترین بھی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے نا بندوں کو، اس لیے بندوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ آزمائشیں بھی لکھ دی گئی ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس عنقریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترے گا۔ یعنی اس سے واضح ہو جائے گا پھر کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا کہ جو اہل حق تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی قومیں، قوم نوح، قوم عاد، سمود، وہ برباد کر دی گئیں۔ اور یہاں عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوا، کافروں کے 70 آدمی قتل اور 70 قید ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد پھر مسلمانوں کا ایک غلبہ ہو گیا، جس کے بعد کفار کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے پھر سوائے رسوائی کے کچھ نہ بچا۔ اور جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا سے گئے، ان کے لیے پھر آخرت کا بھی ہمیشہ کا جہنم کا رسوائی کا عذاب ہے۔ تو ہمیں دنیا میں رسوائی سے اور آخرت میں عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ پھر جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو کوئی بھٹک جائے تو بے شک اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ کفار کا کفر پر اصرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ اپنی پوری ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ آپ انہیں زبردستی پکڑ کر ہدایت دیں، اگر وہ ہدایت پا لیں گے تو ان کا اپنا فائدہ، نہیں پائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اور پھر فرمایا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل یعنی مکلف نہیں، ذمہ دار نہیں، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں۔ بات یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ۔ تو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کا وبال بھی خود پر پڑتا ہے، گناہوں میں بھی
اپنے آپ کو ہی ڈبوتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ۔ تو یہ بات ہم سب کو اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، تو وہ ہم ہی کو فائدہ دے گا، اور اگر غلط کیا تو اس کا خمیازہ بھی خود ہی کو بھگتنا ہوگا۔ پھر انسان خود ڈیسائیڈ کر لے کہ اس کو کس طرف جانا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی وفات کے وقت روح قبض ہو جاتی ہے، اور ان جانوں کو بھی جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں، یعنی نیند کی حالت میں بھی ایک روح چلی جاتی ہے، پس وہ اس روح کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہو روک لیتا ہے، وہ واپس نہیں آ پاتی۔ ایک دفعہ جو دنیا سے چلا گیا بس ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے، یعنی جو نیند کی حالت میں انسان کی روح نکلتی ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ہم نے کتنا غور و فکر کیا اس پر، لہٰذا کبھی اس سے کوئی عبرت ہی نہیں پکڑی۔ تو یاد رکھیے نیند بھی موت کی طرح ہی ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کی حالت میں روح کے معاملات کیا ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے، سانس جاری ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر روز انسان جیتا ہے اور مرتا ہے۔ صبح اٹھ کے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہمیں اللہ نے موت کے بعد زندگی دی، ہم اللہ ہی کے شکر گزار ہیں۔ تو یہاں نیند کو موت کہا گیا کیونکہ دونوں میں مشابہت ہے، اور نیند چونکہ موت کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے نہیں سوئیں گے، ہر وقت انجوائے کریں گے بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ دنیا میں تو اگر نیند پوری نہ ہوئی ہو، سارا دن دماغ پہ یہی چھایا رہتا ہے، آج میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ تو اصل عبرت یا سبق نشانی کیا ہے کہ ہم ہر روز سوتے وقت اپنی موت کو یاد کر کے سوئیں، اور نیند کی طرف جاتے ہوئے سوچیں کہ معلوم نہیں کہ یہ روح واپس آتی ہے یا باقی بھی چلی جاتی ہے۔ اور سوتے وقت اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بھلا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، یعنی یہ پتھر کے بتوں کے پاس کیا اختیار ہے، کون سی عقل ہے، پھر انہوں نے کیوں رب کا شریک بنایا ہوا ہے؟ یعنی نیند اور موت سے بھی تم اللہ کو نہیں پہچانتے اور پھر بھی دوسروں کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ساری شفاعت کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ بت اور یہ سب جو ہیں جن کی ہم اللہ کے سوا جن کو بڑا مانتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، تو ان کی سفارش تو اللہ منظور کرے گا تو پھر ہی فائدہ دے گی۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی کہ شفاعت کے لیے کسی سہارے کو مت ڈھونڈو، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے وہ خود ہی اجازت دے دے گا۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس سے نفرت کرتے ہیں، یعنی توحید کا سبق وہ سن نہیں پاتے، ان کو کچھ کھٹک ہونے لگتی، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے علاوہ ہیں تو یکا یک یہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے بزرگوں کا اور ان کے بڑوں کا جب ذکر ہوتا ہے، ان کی کرامتیں اور ان کے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں تو اس میں خوب دل لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پہچان اور اللہ کو پہچان کرانے والی نشانی اور قرآن کی آیات پر توجہ دلائی جاتی ہے تو وہاں ان کا دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں آج بھی لوگ اگر یا اللہ مدد کہہ کے کہے نا کسی کو اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، تو وہ کوئی بہت خوش نہیں ہوتے، اور بعض لوگ تو اس پہ ناراض ہی ہو جاتے ہیں، ان کو یہ جملہ ہی اچھا نہیں لگتا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو توحید کی طرف بلانے پر تو ابو لہب نے بھی دشمنی کی تھی، اور آج بھی لوگ ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو لوگوں کو خالصتاً صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض
کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی دعا استفتاح میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ ابن جبیر کہتے ہیں، میں ایک آیت کا مقام جانتا ہوں، جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ ضرور دے دیتا ہے، اور وہ یہی آیت ہے۔ یعنی اس آیت کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ مقبول دعا ہے۔ اور بے شک اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی کی مانند اتنا ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا یہ گمان بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ جو کچھ زمین میں ہے، سارا مال و دولت، سونا چاندی اور سب کچھ، بذات خود زمین بھی، وہ مثلہ معہ، اتنا ہی اور بھی لے آئیں اور فدیہ دینا چاہیں کہ اس کے بدلے میں ہماری جان چھوڑ دی جائے، تو یہ سارا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ آل عمران میں بھی یہ مضمون گزرا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ جس کا انہیں کبھی گمان بھی نہ تھا۔ یعنی جو لوگ غلط کام کر کے، شرکیہ کام کر کے ان کو نیکیاں سمجھتے تھے، تو ان پر واضح ہوگا کہ وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو نیکیاں تھیں ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے بدعات سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کو عبادت یا نیکی کے سمجھ کے کریں جس کی کوئی اصل ہی نہیں، جو سنت سے ثابت ہی نہیں، اور پھر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اس کا کوئی اجر و ثواب ہی نہ ہو، وہ اعمال نامے میں کہیں نظر ہی نہ آئے۔ کتنی وحشت ہوگی اس وقت۔ آپ اگر کوئی چیز اپنی کہیں رکھیں کہ بوقت ضرورت مجھے کام آئے گی، کچھ پیسے ہی رکھ دیں، اور جس وقت آپ کو شدید ضرورت ہو وہ نکلے ہی نہ۔ مثلا آپ شاپنگ پہ گئے ہیں، ساری گروسری اکٹھی کر لی، کاؤنٹر پہ آئے اور بڑے اطمینان سے آپ نے والٹ کھولا کہ میں اپنا کارڈ نکالتی ہوں، وہ کارڈ ہے ہی کوئی نہیں وہاں، کیا گزرے گی آپ پر کہ میری ساری محنت ضائع گئی، کیونکہ چیزوں کو سلیکٹ کرنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو اس وقت صرف یہ نہیں کہ یہ محنت، بلکہ یہ بھی کہ وہ کارڈ کہاں گیا، وہ کوئی مس یوز نہ کر لے۔ یعنی کیسی عجیب کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنی محنت کا کوئی پھل نہیں دیکھتا، کوئی نتیجہ نہیں دیکھتا۔ اس لیے انسان کو صرف نیکی کرتے نہیں جانا چاہیے جو اس کے خیال میں نیکی ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی معلوم ہونی چاہیے، اور اس دلیل کو معلوم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ علم انسان کو صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ لیکن اسی میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اور باقاعدہ سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح یہاں ریاکاری کرنے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، کیونکہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ سلف صالحین اس آیت کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اب اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت زیادہ گھبرائے۔ ان سے کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ ہم اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑے تیر مار رہے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا
تو ساری حقیقت کھل جائے گی. جب قبر میں دفنایا جائے گا تو ساری باتیں دھری رہ جائیں گی. وہاں تو صرف خالص نیت سے کیے ہوئے اصل اعمال، پیور چیزیں ہی کام آئیں گی. تو ہمیں اپنے نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی شخص آئے گا جس کی یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ نجات پا جائے گا، اور اس نے جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایک مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات تو ختم ہو جائیں گی، تو اس مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یہ شخص جو سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہی نیک ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس نے بڑے لوگوں پہ ظلم بھی ڈھائے، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا، تو اب وہ آ جائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے. تو اس لیے کبھی بھی نیکی کر کے بے فکر نہ ہو کہ بس یہ نجات کے لیے اتنا ہی کافی. وہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کی بخشش ہوگی، تو میں نے تو اتنا بڑا کام کیا، میری کیوں نہیں ہوگی. شیطان ایسے دھوکے دیتا ہے انسان کو، اس سے بچنا چاہیے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی گناہ اور نافرمانیاں سامنے آ جائیں گی. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر باقی معبود بھول جاتے ہیں. پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے بے شک میں یہ اپنے علم کی بنا پہ دیا گیا ہوں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. لیکن ان کے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے کہ جب انہیں کوئی بیماری، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے چھٹکارے کے لیے تو اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں. اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ملتے ہی سرکش ہو جاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی اور عقل مندی اور تدبیر اور علم کا نتیجہ ہے. تو نعمتیں انسان کے امتحان کے لیے ملتی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں آپ کے قریب کریں، نہ کہ ہمارے لیے فتنے کا سبب بنے. یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، تو جو کمائی وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئی. یعنی دنیاوی مہارتیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. دنیا کے کسی بھی کام کا ماسٹر ہونا اور اس کی وجہ سے دنیا میں سکسیسفل ہونا اللہ کے نزدیک کوئی میٹر نہیں کرتا. وہاں وہی چیزیں، وہی سکہ کام آئے گا جو وہاں چلتا ہے. جو کام اس نے بتائے ہیں وہ کیے جائیں گے تو ہی کچھ ملے گا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. تو انہیں ان اعمال کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیے، اور ان قریب ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان اعمال کے برے نتائج پہنچیں گے جو انہوں نے کیے، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی مختلف عذابوں کی صورت میں وبال آ جائیں گے. کیا بھلا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو یاد رکھیے رزق کی فراوانی اور تنگی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اور رزق میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، ہر نعمت ہی رزق ہے. یعنی جو بھی ہمیں ملا ہے، چاہے مادی رزق ہے یا مانوی رزق، جیسے علم بھی ایک رزق ہے لیکن یہ مادی تو نہیں، یہ مانوی رزق ہے. اسی طرح باقی چیزیں، مال، اولاد، شوہر، اہل و عیال، صحت، محبت، قبولیت، یہ سب چیزیں رزق ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ نے بندوں پر احسان فرمایا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے اور اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے وہ کب ملتی ہے؟ توبہ کرنے والوں کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو. اور اسی طرح نہ خود رحمت سے کبھی مایوس ہوں اور نہ دوسروں کو کریں، اور کسی کے بارے میں کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ
امید دلانے والی سب سے بڑی آیت ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کچھ گناہ تو انسان کی نیکیوں کی وجہ سے مٹتے جاتے ہیں، یعنی نیکیاں آتی جاتی ہیں، گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ گناہ توبہ استغفار سے، کچھ گناہ کفارہ دینے سے اور اس کا بدلہ دینے سے۔ تو اس لیے انسان صحیح طرز عمل اختیار کرے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ رب معاف کر دے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ رب کی طرف پلٹنا ہوگا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ انابت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کی طرف جلدی کرنا، اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر چھوٹی بڑی مشکل میں اللہ ہی کو پکارنا، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا۔ اور جو منیب ہوتا ہے یعنی انابت والا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کی تعظیم اور حرمت کو پہچانتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اور پھر وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ اسلام کی تعریف ہی یہی ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو دنیاوی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، نیک عمل کر لینے چاہیے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرو، اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے اور تم اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ یعنی انتظار نہ کرو کہ حج کروں گا تو توبہ کروں گا، اور فلاں عمر میں پہنچوں گا ریٹائرمنٹ کی تو پھر توبہ کر لوں گا۔ نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت پکڑ ہو جائے، اس لیے ساتھ کے ساتھ توبہ کرو، اور پھر وحی میں سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، پھر ریگریٹس نہ ہوں، اور بے شک میں تو یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ کے حق میں یعنی اللہ کے ذکر میں، قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی، دوسری چیزوں کو اس پر ترجیح دی اور چیزوں میں لگ گیا، تو قیامت کے دن انسان کو بہت حسرت ہوگی کسی ایسی مجلس پر جہاں وہ گیا بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا اور ویسے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور لوگ درود نہ پڑھیں تو ان کے لیے بھی یہ بات قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ کہے کہ بے شک اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی ضرور متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ اب جب کوئی عذر بہانہ نہیں رہا تو پھر اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا کہ اللہ ہی نے نہیں ہدایت دیتی، اللہ دیتا تو پھر میں بھی کچھ کر لیتا۔ کتنا لیم ایکسکیوز ہے یہ۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنے کی آزادی دی ہے، اب وہ دیکھ یہ رہا ہے کہ اس آزادی کو انسان کس میں استعمال کرتا ہے، کام کرنے میں یا نہ کرنے میں۔ یا جس وقت وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش کہ اگر میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، کیوں نہیں، یقیناً میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، بس تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا آپ انہیں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ تکبر کرنے والا جو ہے اس کا تکبر چہرہ بگڑنے سے ٹوٹتا ہے، تو اس لیے ان متکبرین کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز پہ توجہ دیتا ہے؟ اپنے چہرے پر، اور اسی کو سجاتا ہے، بناتا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں لوگ کرتے۔ تو اور پھر جب وہ چاہے آرٹیفیشل طریقے سے ہی دوسروں سے خوبصورت نظر آئے تو اس کے اندر ایک اکڑ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے ان کے چہروں کو ہی سیاہ کر دیا جائے گا، وجوہہم مسودہ، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو تکبر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذلت سے محفوظ رکھے۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اس نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہی ہر چیز کی خبرگیری اور نگہبانی کر رہا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جس طرح اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں، اسی طرح ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی اسی کی طاقت چاہیے، اسی کی پرورش سے سب کچھ پھل پھول رہا ہے اور اسی کی حفاظت اور نگرانی میں سب کچھ کام کر رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کل شیء، ہر چیز، کچھ بھی ایکسیپشن نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا پھر تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ یعنی وہ جو ہر چیز پر وکیل ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اسے چھوڑ دوں اور کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں؟ اور یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ اگر شرک کیا اور موت شرک پہ آئی اور توبہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، شرک کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بظاہر پارسا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر شرک کی کوئی خو ہے تو وہ پارسائی آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ اپنے حال حلیے سے دوسروں کو بڑا متاثر کر لے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بہت بلندر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، وہ پاک اور بہت بلندر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے ان مشرکین سے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ وہ کتنی بلند ہستی ہے، اور اس کے سامنے یہ کن پتھر کی مورتیوں کو رکھے ہوئے اس کے برابر قرار دے کر۔ اگر وہ اللہ کی بڑائی جانتے تو کسی اور طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ مگر جسے اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور سب گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ انبیاء کو کیوں لایا جائے گا؟ ان سے پوچھنے کے لیے کہ تم نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، اور پھر یہ بھی کہ تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے حق ہونے پر گواہ بنے گی، اور پھر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص کو اس کے کیے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، سچ ثابت ہو گئی۔ سیقہ کا لفظ جو ہے نا، وسیق الذین، یہ ساقہ یسوق سے ہے، کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا، تو اس میں ذلت کا بھی اظہار ہوتا ہے جس کو ہانکا جا رہا تھا اس کے لیے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، آگے رہ کے کسی کو پیچھے چلانا۔ اور زمرہ ہوتا ہے وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ ہو، یعنی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے اور جماعت آ رہی ہو، وہ زمر ہوتی ورنہ جماعت ہوتی ہے۔
تو یعنی کفار کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں زبردستی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور جہنمیوں کی تقسیم مختلف درجہ بندی کے لحاظ سے ہوگی، اور پھر ان کو مخصوص گیٹس کے ذریعے، جہنم کے دروازوں کے ذریعے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو ان کے لیے درجہ مقرر ہوگا وہاں جا کر انہیں چھوڑا جائے گا، جیسے منافقین ان سب سے نچلے درجے میں پھینکے جائیں گے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ سب سے برا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کا دربان ان سے کہے گا، اور اس کے دروازے کھولے جا چکے تھے، وفتحت ابوابها، اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، پس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب اس دروازے سے باہر کبھی نہیں نکلنا۔ اور جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی پیارے مہمان آ رہے ہوں تو انسان ان کے آنے پر بیل بجانے کا بھی ان کو تکلیف نہیں دیتا، پہلے سے ہی دروازہ کھول کے باہر کھڑا ہوتا ہے استقبال کرنے کے لیے۔ تو فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے اور دروازے پہلے سے ہی کھلے ملیں گے، دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی۔ اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، پس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یعنی فرشتوں کی طرف سے اکرام اور عزت افزائی ہوگی۔ اور کیا کیا کہیں گے وہ؟ تم پہ سلام ہے، ہر تکلیف، خوف، غم سے اب سلامت ہو تم۔ دوسرا ہے طب تم، یعنی تم پاک رہے شرک وغیرہ سے، اور اب تم ہر گناہ اور برائی سے پاک ہو گئے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے پلی پہ روک کر سب کو پاک صاف کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر انہیں ایک دوسرے سے ان کی زیادتیوں کا بدلہ دلا دیا جائے گا جو دنیا میں ایک دوسرے پر ہوئی ہیں۔ یہ سارے جنتی، لیکن دنیا میں کچھ ناراضگیاں بھی تھیں۔ پھر جب خوب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اور تیسری بات فرشتے کیا کہیں گے؟ چونکہ اب تم پاک ہو چکے ہو، لہٰذا اب جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کے داخل ہو جاؤ۔ بہت بڑی بشارت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کو یہ بشارتیں ملیں گی۔ یہ ہے اچھی گڈ نیوز۔ اور یہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ امت محمدی کے وہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دوسری امتوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کے دروازے بھی بہت وسیع ہیں، اور جنت کے مختلف دروازوں کے نام بھی ہیں، جیسے روزہ داروں کے لیے باب الریان ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ جنتی کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ تو عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، یعنی پوری جنت کے وارث بن جائیں گے، جتنا بھی ان کا حصہ ہوگا اس میں۔ تو ہوتا ہی ہے نا، وارث کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ جو جس چیز کا وارث بنتا ہے وہ اس کا پورا مالک بن جاتا ہے، وہ اس کی اونرشپ میں آ جاتی ہے۔ کوئی اور اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری چیز ہے، کیونکہ یہ اس کو ورثے میں ملی تھی اور وہ اس کا مالک بن گیا۔ اور اس کے علاوہ انہیں ان جگہوں کا بھی مالک بنایا جائے گا جو جہنم میں جانے والوں کی تھی جنت میں، ان کے پلاٹس بھی ان کو دے دیے جائیں گے جنت والوں کو۔ اگر وہ نیک عمل کرتے تو یہ مالکانہ حقوق ان جہنمیوں کو ملتے جن کے لیے جگہ رکھی گئی تھی۔ کتنی حسرت ہوگی کہ وہاں بھی جگہ تھی، یہاں بھی تھی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، ایک جگہ زمین لے لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ لے لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کس پہ گھر بناؤں، پھر ان میں سے ایک پہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین بھی دی ہوئی ہے اور جہنم کی بھی دی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کی زمین کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ جنت کی زمین کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے بنا رہے ہیں جو بناتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی کس زمین کو زیادہ چیرش کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ حمد کہنے والے کون ہوں گے؟ یہ سب کے سب، یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا، انسان، جن، فرشتے، باقی تمام چیزیں سب اللہ کی حمد کر رہی ہوں گی۔ لہذا دنیا میں بھی کثرت سے حمد کرنی چاہیے۔ سورۃ غافر، سورۃ غافر حوامیم سورتوں کی پہلی سورت ہے۔ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ہر چیز کا ایک مغز ہے، اور قرآن کا مغز حوامیم صورتیں ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے حامیم صورتیں دیباج القرآن ہیں، قرآن کا ریشمی حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، یعنی گناہ بھی بخشتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اور بڑے فضل والا بھی ہے، یعنی فراخی عطا کرنے والا ہے، انعام اور فضیلت عطا کر فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے گناہگار کو دو رحمتیں عطا کرتا ہے، فراخی عطا کرتا ہے۔ ایک تو توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسرا اس توبہ کو اس کی نیکی بنا دیتا ہے، توبہ کرنے پر بھی اجر مل جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے گناہ سے توبہ کی ہو اور ندامت ہو اس کو، وہ اس کا گناہ اس طرح مٹا دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کفار کے لیے دنیاوی خوشحالی اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اس لیے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی کئی گروہوں نے، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی سخت تھی۔ والاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہوتی ہے، وہ جماعت جو اپنے عقیدے، عمل اور عادت میں ایک جیسی ہو۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو رد کرنے کے لیے جو لوگ بھی جھگڑ رہے ہیں انہیں پہلی قوموں کے انجام کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی عادتیں بھی انہی جیسی ہیں۔ اور پچھلی قوموں میں عاد، سمود، اصحاب الایکہ، قوم لوط، آل فرعون، ان سب قوموں کے اندر شرک تھا، آخرت کا انکار تھا، اور یہ نبی کو ایک ہی طرح جھٹلا رہی تھی، نبی کی بات، اپنے نبی کی بات نہیں مانتی تھی۔ اور ہر امت کیا کر رہی تھی؟ نبی کے اپنے رسول کے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی اور اس کو قید کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ بے شک وہ آگ کے ساتھی ہیں، کہ بے شک یہ آگ کے ساتھی ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی قوموں پر تیرے رب کے عذاب آنے کی بات ثابت ہو چکی اور وہ برباد کر دی گئی، اسی طرح اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان پر بھی تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہے ایمان کا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنا پیار آتا ہے نا فرشتوں پر۔ ہم نے تو ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ کبھی فرشتوں کے لیے کوئی دعا کی؟ کیا انہیں ضرورت ہی نہیں، بے نیاز، ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی،
لیکن انہیں ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم سے محبت ہے، تو پھر آپس میں ایمان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ کیسے ایمان والے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی مومن ہو، اس کے ساتھ ایک دلی تعلق کس وجہ سے ہونا چاہیے؟ کس لیے اس کی خیر خواہی؟ کہ یہ ہم عقیدہ ہے، یہ ایمان میں ہمارا ساتھی ہے۔ اور صحابہ کرام سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کی بلندیوں کی وجہ سے، اور عام فرشتوں سے بڑھ کر عرش اٹھانے والوں کی ایمان والوں سے ہمدردی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر! جو کوئی مسلمان ہونا چاہے نا، اس کو یہ آیت سنائے کہ ایمان لانے کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ عرش اٹھائے ہوئے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا بس یہ جو حصہ ہے، گویا گردن جو ہے 700 سال کی مسافت جتنی، اتنے ہی ہوئے جتنے بڑے ہیں۔ اور پھر ایمان لا کر جب کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، حاملین عرش اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں والے، اور پھر زمین پر بھی اس شخص کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ لوگوں کو خیر کی بات سکھاتے ہیں، ان کے لیے تمام اہل زمین اور آسمان دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ آپ بھی اس خیر میں شریک ہو جائیں، آپ بھی لوگوں کو چاہے ایک بات کیوں نہ سکھائیں، ہر روز جو کچھ سیکھتے ہیں اس میں یہ جملے جو آپ بولتے ہیں، یہ اسی وجہ سے آپ سے کہلواتیوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بات صحیح سمجھ آ گئی۔ اور جو ایک اچھی حکمت کی بات سمجھ آئے ایک دن، وہ کسی ایک شخص کے ساتھ تو ضرور شیئر کر دیں۔ اور پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کرنا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد اور بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہوں۔ نیکوں کے لیے ہیں دعائیں۔ بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گناہوں سے بچا لیا جانا بھی اللہ ہی کی رحمت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور تم انکار کر دیتے تھے تو اللہ کی ناراضگی تم پر تمہاری خود پر آج کی ناراضگی سے کہیں زیادہ تھی۔ انسان جب کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آتا ہے کہ میں نے غلط کام کیوں کیا کہ میں یہاں پر۔ آپ اگر غلط ٹرن لے لیتے ہیں ہائی وے میں اور دور جا نکلتے ہیں تو کس پہ غصہ آتا ہے؟ اپنے آپ پہ آتا ہے نا۔ تو اسی کو فیل کرتے ہوئے امیجن کریں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنے گناہوں پہ غصہ آئے گا تو انہیں بتایا جائے گا کہ جب تم یہ گناہ کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن وہاں جا کر تو اب سارے راستے بند ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان جاتے تھے۔ بس فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے، العلی، تمام مخلوقات پر ذات کے لحاظ سے بھی ہر چیز سے بلند ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی تو شان ہی بلند ہے۔ الکبیر، جو اپنے اسماء اور صفات اور افعال میں عظمت و بزرگی کا مالک ہے، جو ہر آفت اور عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عظیم الشان، کائنات کی بڑی سے بڑی چیز اس کے آگے ہیچ ہے، چھوٹی ہے، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی کا اسی کو حق ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہو۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا رزق کی کثرت کا سبب بنتا ہے۔
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس تم اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں۔ دوسروں کو نہ بھی اچھا لگے تو بھی دین کو صرف اللہ ہی کے لیے اپنے اوپر نافذ کرو اور اللہ کو پکارو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی القاء کرتا ہے تاکہ وہ انہیں ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر اعتبار سے بلندی حاصل ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے وہ اپنی مخلوق سے بلند اور اونچا ہے۔ اور پھر رفیع الدرجات یعنی بلند درجوں والا، عرش کا مالک ہے وہ بغیر کسی کی شراکت کے، اور اس کو کوئی انہیرٹ کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو کسی کا تخت ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ کب مرے گا تو ہم اس کا لیں گے، اس کے عرش پر کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہی اتارتا ہے، اور کس لیے اتارتا ہے؟ تاکہ یوم الطلاق سے ڈرایا جائے، یعنی قیامت کا دن ہے، یوم الطلاق سے مراد قیامت کا دن ہے جس میں جانیں جسموں کے ساتھ ملیں گی، سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی جزا سے ملے گا، ظالم مظلوم ملے گا، آسمان والے فرشتے زمین کے انسانوں سے ملیں گے، مخلوق خالق سے ملے گی جو ان کا حساب لے گا۔ تو اس لیے اس کو یوم الطلاق کہا گیا ہے، ملاقات کا دن، جس دن وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج ساری بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی جو اکیلا اور زبردست ہے۔ یعنی دنیا میں تکبر کرنے والے اور اپنی بڑائی کا ڈنڈورا پیٹنے والے کہاں گئے؟ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کسی کا ثواب کم نہ ہوگا، نہ اس کے گناہوں سے بڑھ کر اس کو عذاب دیا جائے گا، اور تمام انسانوں سے اللہ ایسے حساب لے گا جیسے ایک انسان سے حساب لیتا ہے، سریع الحساب۔ اور آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو قریب آ لگا ہے، جب دل حلق تک غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست اور سفارشی نہ ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں سے اشارے کرنا، اشاروں میں باتیں کرنا کسی کے خلاف، ہنسنا، مذاق اڑانا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی یا کسی پہ ہنسنا ہوتا ہے، اس کو حقیر کرنا ہوتا ہے، تو دوسروں کو دیکھ کے آنکھوں میں ہی دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ۔ پھر ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا، نظریں چرا کے دیکھنا، استغفر اللہ، اس چیز کی طرف دیکھنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور کسی انسان کا یہ کہنا کہ اس نے نہیں دیکھا حالانکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ یا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا۔ تو حرام چیزوں سے اپنے دل اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کس طرح ہوا؟ وہ قوت میں اور زمین میں آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو تین لوگوں کا امتزاج ہے نا یہاں، فرعون اور حامان تو کافر قوم سے تھے، لیکن قارون تو مسلمان تھا نا، تو پھر قارون کو ان کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا؟ ذرا غور کیجئے، قارون کا ذکر انہی کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ انہی کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے کاموں میں شرکت کی وجہ سے، پھر انہی جیسی بولی بھی بولنے لگ گیا۔ تو انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، وہ انہی کا عکس ہوتا ہے، اور انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر قیامت کے دن۔ پس جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
اور کافروں کی چال تو رائے گاں گئی، یعنی وہ کیا کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے لیکن خود ہی ڈوبے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار دیکھے، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔